بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حدیث حسن رواہ النسائی بإسناد جید. کتاب رب الصالحین میں یتیم، مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ احسان، بھلائی، خیر کا کام کرنے کے سلسلے میں یہ گفتگو چل رہی ہے. اس سلسلے میں یہ حدیث حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں. یعنی دو لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں دو لوگوں کے حق سے بہت زیادہ ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا. یعنی دو لوگوں کے حق میں خصوصاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ ان کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا. ایک یتیم اور دوسری عورت. یہ حدیث حسن ہے، اس امام نسائی نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے. انسانی معاشروں میں کمزور طبقات کے ساتھ عام طور پر ظلم روا رکھا جاتا ہے. بالخصوص عورتیں اور یتیم اس کا خاص نشانہ بنتے ہیں. ان کو جائیدادوں میں ان کے شرعی حق سے محروم رکھا جاتا ہے. عموماً دیکھیے آج بہت ساری ایسی سوسائٹی ہیں جو یتیموں کے مال پہ خوب چندے کرتی ہیں، ہڑپ کر جاتی ہیں. یتیموں تک ان کا حق نہیں پہنچتا ہے. ان کی پڑھائی لکھائی، تمام چیزوں کی جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، جتنا آپ ان کے نام پہ اصولتے ہیں اس قدر آپ ان تک پہنچاتے نہیں ہیں. پیسے زیادہ سے زیادہ کمیشن لے کر آپ ہڑپ جاتے ہیں. یہ یتیموں کے نام پہ ظلم کیا جاتا ہے. آج بھی معاشرے کے اندر ظلم کیا جاتا ہے. یتیموں کے ساتھ ظلم ہے، یعنی اس کا حق، اس کا مال ناحق طریقے سے کھانا. اسی طریقے سے عورتیں مظلوم، زمانے جاہلیت میں کافی مظلوم تھی. کو معلوم ہے کہ ان کو جائیداد سے محروم کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے ان کی کوئی عزت و توقیر معاشرے کے اندر نہیں تھی. ان کو یعنی عزت و شرف کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو عزت دی، اس نے اس کو عزت و توقیر بخشی. اس نے معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام قائم کیا، جائیداد کے اندر اس کو حصے دار بنایا. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر دیکھیے، عورت کے اوپر جہاں دیگر ظلم کیے جاتے ہیں، وہیں عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے، وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم رکھیں. اور یہ جائیداد، وراثت کی تقسیم، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس میں خرد برد انسان نہیں کر سکتا. فریضۃ من اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر جہاں میراث کی آیت ذکر کرنے کے بعد تمام کے حقوق بیان فرمائے، آگے بیان فرمائے کہ فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فرض ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. یہ بھی فرض ہے. اس کے اندر انسان اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اپنے حساب سے روپے، پیسے، زمین، جائیداد نہیں تقسیم کر سکتا. شریعت نے جو اصول، جو ضوابط، جو قاعدے بنائے ہیں، جتنا حصہ جس کو جتنا دیا ہے اس کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے. ایک تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. دوسری یہ کہ بندوں کا حق ہے. دو ظلم ہو رہا ہے، دو گناہ کے کام ہو رہے ہیں. ایک تو آپ اللہ کے فرض جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کی پاسداری نہیں ہے. دوسری یہ کہ آپ بندوں کے ساتھ ناحق ظلم کر رہے ہیں. یعنی اس کا حق ہے لیکن آپ اس کو نہیں دے رہے. اس کا مال ہے، زمین، جائیداد، روپے، پیسے ہیں، لیکن آپ بھائی ہونے کے ناطے، مرد ہونے کے ناطے آپ ہڑپ کر جاتے ہیں. آج معاشرے کے اندر دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے ہیں، شاید 2-4% کسی علاقے میں مل جائیں جہاں پہ اسلامی شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کی جاتی ہے. ورنہ عموماً ایسا ہی ہے. لوگ ہزاروں بہانے تلاشتے ہیں. ان کو جہیز میں ہم نے اتنا دے دیا، ان کی تربیت ہم نے بلوغت تک کی، شادی کی، اتنے اخراجات ہوئے، اتنے مصروفات ہوئے. یہ تمام بہانے نہیں چلیں گے. وراثت میں شریعت نے جو حق اس بہن اور بیٹی کو دیا ہے باپ کی جائیداد میں سے، اتنا اس کو ملنا چاہیے. یہ دیجئے، ورنہ ہم سے، آپ سے، تمام سے باز پرس ہوگی. قیامت کے دن کوئی کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. اور عورت کو بھی چاہیے. عورت کا حق محروم ہو رہا ہے، عورت کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے. وہی جو ہماری بیویاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو بھاریں کہ بھائی وہ آپ کی بہن، ان کو بھی حق دیجیے. جس طریقے سے وہ اپنے بھائی کے لیے دفاع کرتی ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے بھائی سے حق مانگتی ہیں،
اسی طریقے سے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے بہنوں کو ان کا حقوق دیں. تو اس لیے فریضۃ من اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور اگر کوئی بھی اس میں خود بر کرے گا، کوئی بھی ظلم کرے گا، تو یقیناً قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. چونکہ جہاں اللہ کے حکم سے عدولی ہے، وہیں بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، بندوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا خصوصی طور سے ذکر کیا، یتیم اور عورت. اس سلسلے میں دوسری حدیث مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں پر فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تو انہیں کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر ہونے کا زعم یعنی یہ گمان کیسا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تم کمزوروں کی وجہ سے. اس لیے کمزوروں کو حقیر نظر سے نہ دیکھو، ان کو معاشرے میں بھی برابری کا حق ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے. اس لیے ان کو الگ نظر سے، حقیر نظر سے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیب و زینت سے، آرام و آرائش سے، بلڈنگ سے، روپے پیسے سے، دنیا کے نزدیک، دنیا کے لوگوں کے نزدیک مقام و مرتبے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک ہی اصول، ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، خشیت الہی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہوگا. اسی طریقے سے اس سلسلے میں اس باب کی آخری حدیث حضرت ابو درداء عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابغونی الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں میں ڈھونڈا کرو، کمزوروں میں تلاش کرو. یقیناً تمہاری اپنی ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی روزی روٹی دی جاتی ہے. تو اس لیے مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں، دو چار بھائی ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی کمانے اس طریقے سے نہیں کما پا رہا ہے جس طریقے سے آپ کی سیلری ہے، یا وہ پریشان ہے جاب کی تلاش میں لیکن اس کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ صبر کیجیے، اس کا تعاون کیجیے. ایسا بالکل آپ اس سے مکمل بائیکاٹ اس کا کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تعاون کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہو، آپ کے رزق میں کشادگی ہو رہی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بالکل واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. ابغونی الضعفاء، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. تو اگر آپ کا کوئی بھائی کمزور ہے، کما نہیں پا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس طریقے سے اس کو رزق مہیا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ صبر کیجیے، اس کا تعاون کیجیے، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیجیے، اور اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہے، آپ اس کا تعاون کیجیے، اس کی ہیلپ کیجیے. یہ بھی چیزیں ہمیں ان تمام احادیث سے یہ درست ملتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اسی طریقے سے جو بھی معاشرے کے فقیر مسکین جن کو معاشرے میں اس مقام پہ وہ مقام اور نظریے سے نہیں دیکھا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ کی نظر میں ہوں گے، ہمیں ان کے ساتھ حقارت، تدلیل، اسی طریقے سے اور دیگر معاملات جو اللہ کو محبوب نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ان کی عزت، ان کی توقیر، عورت ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری ماں ہے، سب کی عزت و توقیر کرنا، ان کے آداب کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے یتیم ہیں، ہم ان کا تعاون کریں، بیوہ ہیں، ہم ان کے رہنے سہنے کا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کی مدد کریں. یتیم بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم ان کا تعاون کریں، ان کی منتھلی فیس کا ہم انتظام کریں، یا اسی طریقے سے دوا علاج کے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اور جیسا کہ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں گزری ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی باتیں بتائی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.